الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى. الحمد لله الذي على العرش استوى. الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط اور محفوظ رکھنے کے لیے دونوں پر کچھ پابندیاں عائد فرمائی. شوہر کو حکم دیا گیا کہ یہ خاتون بہت بڑی قربانی دے کر اور اپنے گھر دار کو، رشتہ دار کو، ماں باپ کو، بھائی بہن کی محبتوں کو قربان کر کے اجنبیت کے ماحول میں اجنبی لوگوں کے درمیان میں قدم رکھتی ہے، تو اس کے ساتھ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اچھا سلوک کیا جائے، اس پر ظلم اور زیادتی نہ کی جائے. شوہر کی، اس کے ماں باپ کی، اس کے بھائی بہن، اس کے دیگر رشتہ داروں کی خدمت کو اس پر لازم نہ کیا جائے، ان کی مرضیات کو اس پر مسلط نہ کیا جائے، اور اسے کمزور، ضعیف، ناتواں، مجبور سمجھ کر اس پر ظلم نہ کیا جائے. دوسری جانب شریعت نے عورت کو بھی آزاد نہیں چھوڑا. عورت کے لیے بھی چند شرائط، قیود اور چند پابندیاں عائد فرمائیں. ایک بیوی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی
کہ وہ زندگی کے ہر مرحلے اور ہر قدم پر شوہر کی خوشنودی کو، اس کی رضامندی کو ملحوظ رکھے اور مد نظر رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کا حق زیادہ ہے، کہ مرد اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا خاوند کا، اس کے شوہر کا، کہ عورت اپنے شوہر کی خوشی اور اس کی رضامندی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے، اس لیے کہ شریعت نے، قرآن نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کا اعلان فرمایا ہے کہ عورتوں پر مردوں کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء۔ زندگی کے اس طویل سفر میں اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو عورت کا امیر بنایا ہے، قوام بنایا ہے، نگران بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر نگران اور ذمہ دار مقرر فرمایا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور زندگی کے اس سفر میں، میاں بیوی کے اس رشتے میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر بنایا، عورت کو مامور بنایا۔ عورت امیر کے اپنے شوہر کے تابع بن کر زندگی گزارے۔ اسی لیے شریعت نے کہا اگر تو نفل نماز پڑھنا چاہتی ہے، نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے، تو تجھے شوہر سے اجازت لینی پڑے گی۔ اگر تو کسی ضرورت سے گھر سے باہر جانا چاہتی ہے تو تجھے شوہر کی اجازت کے ساتھ جانا ہوگا۔ شریعت نے کہا جو عورت شوہر کی رضامندی اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہے، جب تک وہ گھر واپس لوٹ کر نہیں آتی، اللہ اور اس کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور جس عورت کا شوہر شرعی عذر کی بنیاد پر اس سے ناراض ہو کر منہ موڑ کر سو جاتا ہے اور پلٹ کر وہ سو جاتا ہے، تو ساری رات اللہ اور اس کے فرشتے اس عورت پر لعنت نازل فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرات صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، ایک اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چونکہ آپ نہ صرف انسانوں کے نبی ہیں، آپ جانوروں اور جمادات کے بھی نبی ہیں، آپ سمندری مخلوقات کے بھی نبی ہیں، آپ زمینی مخلوقات کے بھی نبی ہیں، آپ فضائی مخلوقات کے بھی نبی ہیں، آپ سارے عالم کے ساری کائنات کے نبی ہیں۔ اونٹ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اور اپنی کچھ حاجتیں، کچھ شکایات لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوا۔ اس نے کچھ شکایات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزانہ طور پر
اس کے شکایات کو سنا اور اس کا جواب دیا۔ بات چیت ختم ہوئی، حضرات صحابہ کرام بیٹھے ہیں، وہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بے زبان جانور اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، آپ ہمیں بھی اجازت مرحمت فرمائیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیصر و کسریٰ کو دیکھتے ہیں کہ ان کی رعایا، ان کے عوام اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، آپ سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت مرحمت فرمائیں، ہم بھی آپ کے سامنے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اس موقع پر ارشاد فرمایا، لو کنت آمر احدا ان یسجد لأحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اے میرے صحابہ، اے لوگو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانا، پیشانی کو ملیا میٹ کرنا، سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی گنجائش ہوتی، اگر اجازت میں دیتا تو سن لو کان کھول کر، وہ سجدے کی گنجائش، اس سجدے کی اجازت میں کسی نبی کے لیے نہیں، میں کسی صحابی اور ولی کے لیے نہیں، بلکہ میں اپنی امت کی عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کریں۔ سجدے کی گنجائش ہوتی، اجازت دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اس سے شوہر کی عزت و عظمت کا پتہ چلتا ہے، اس سے شوہر کے رتبہ بلند اور مقام عظمہ کا پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں شوہر کا کیا مقام ہے، قرآن اور حدیث نے اسے کیا عزت عطا فرمائی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ زندگی کے اس طویل سفر میں بیوی شوہر کی ماتحت بن کر زندگی گزارنا ہے، بیوی کو اس کی مرضیات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عورت شوہر کو راضی اور خوش رکھ کر زندگی گزارتی ہے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس عورت کو جنت میں جانے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ جو عورت اس حال میں اس کا انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، خوش ہے، وہ سیدھے جنت میں جائے گی۔ قیامت کے دن جس عورت کا خاوند شوہر اللہ کے دربار میں اس بات کی گواہی دے دے کہ اے اللہ میری بیوی نیک ہے اور یہ نیک خاتون ہے، میں اس سے راضی اور خوش ہوں، اللہ تعالیٰ شوہر کی گواہی پر اس عورت کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ لیکن کوئی عورت اس طرح زندگی بھی تو گزارے۔ قرآن نے نکاح کو سکون کا ذریعہ بنایا، اس رشتے کو محبت اور معدت کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ میاں بیوی کا یہ رشتہ ایک دوسرے کے لیے تعاون کو چاہتا ہے، ایک دوسرے کے تعاون کا یہ طلبگار ہوتا ہے، تقابل کا نہیں۔ یہ رشتہ ایک دوسرے سے
محبت اور نصرت کا تقاضا کرتا ہے، نفرت کا نہیں۔ یہ رشتہ آپس میں دل جوئی کا تقاضا کرتا ہے، دل شکنی کا نہیں۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ آج یہ رشتہ بہت کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے، یہ رشتہ آج بہت بدنام ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ رشتہ آج لوگوں کی تکلیف کا، پریشانی کا سامان بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہر آئے دن لوگ اسی رشتے کی شکایات لے کر کبھی مساجد کا رخ کرتے ہیں، کبھی دارالقضا کا رخ کرتے ہیں، کبھی پولیس اسٹیشنوں کا رخ کرتے ہیں، کبھی عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج یہ رشتہ اتنا خطرناک ثابت ہو رہا ہے؟ وجہ وہی ہے، شریعت نے مرد عورت کے جو حدود متعین فرمائے ہیں اور جو حقوق بتائے ہیں، ان حقوق کا ضائع ہونا اور ان حدود کو پھلانگنا، شرعی حدود سے آگے بڑھ کر زندگی گزارنا اس رشتے کو ناقص کر دیتا ہے، اس رشتے کو کمزور کر دیتا ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ شوہر امیر ہے، نگران ہے، عورت کو شوہر سے اجازت لینا ہے۔ لیکن آج کی بیویاں عورت کے روپ میں اور بیوی کے روپ میں ظالم بن جاتی ہیں، جلاد بن جاتی ہیں۔ آج معاملہ الٹا ہوتا جا رہا ہے۔ آپ بھی سنتے تھے، ہم بھی سنتے تھے اور دیکھتے بھی تھے کہ ایک دور تھا کہ لڑکیوں پر لڑکے ظلم و ستم کرتے تھے، لیکن آج یقین جانے وہ ناپاک دور ہے کہ آج لڑکیاں لڑکوں پر ظلم کرتی ہیں۔ آج سب سے زیادہ شکایات لڑکیوں کی آتی ہے، بیویوں کی بے راہ روی اور ان کا آزاد خیال ہونا اور ان کی آوارہ گردی، ملازمت کے نام پر، نوکری کے نام پر، پڑھائی کے نام پر اور آزادی کے نام پر ماڈرن اور فیشن کا لیبل لگا کر آج عورتیں، آج بالخصوص بیویاں جو حدود کو پھلانگ رہی ہیں اور آزادی اور آوارگی کی جو زندگی گزار رہی ہیں، آج ان کی آزادی نے اس رشتے کو برباد کر دیا۔ روز اول سے جیسے ہی یہ شوہر کے گھر میں قدم رکھتی ہے، اسی وقت سے شوہر کے کان بھرنا اور اسے ماں باپ سے دور کرنا، بھائی بہن کی شکایات کرنا، قدم قدم پر اس کے اپنوں سے، اس کے رشتہ داروں سے اسے متنفر کرنا اور اس کی مالی خیانت کرنا اور اس کی آزادی میں دخل اندازی کرنا اور گھر الگ کرنے کی اسکیمیں چلانا، لوگوں کو گھر میں، خاندان میں آپس میں لڑانے کا انتشار پیدا کرنا آج کی عورتوں کا سب سے محبوب مشغلہ بنتا جا رہا ہے۔ مجھے ضرور اس بات کا خطرہ ہے کہ عورتیں اس بیان کو سن کر ضرور ناپسند کریں گی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، مجھے کوئی جھجک نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے، یہ میری اپنی جانب سے کوئی پیغام نہیں ہے، یہ شریعت کا پیغام ہے۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کس کو اچھا لگے گا، کس کو برا لگے گا، کسی کی تعریف سے میرا کچھ ہونے والا نہیں ہے اور کسی کی ناراضگی سے کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔
اللہ کا راضی ہونا بڑی بات ہے، اللہ کی ناراضگی سب سے بڑی بربادی ہے۔ شاید یہ بیان عورتوں پر گراں گزرے، لیکن آج کی یہ حقیقت اور سچائی ہے کہ عورتوں کی بے راہ روی اور ان کی آوارگی نے آج گھروں کو، خاندانوں کو برباد کر دیا ہے۔ 1 سال پہلے نکاح ہوتا ہے، 2 مہینے میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لڑکی آزاد خیال ہے، رات دیر گئے ہوٹلوں میں وقت گزارنا، سگریٹ نوشی کرنا، حقہ بازی کرنا اور پب میں جانا، ڈانس کرنا اور دوستوں کے ساتھ رات دیر گئے وقت گزارنا اس لڑکی کا شوق ہوتا ہے۔ بھلا ایسی لڑکیاں کہاں گھر کو بسا سکتی ہیں اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد نیک اور صالح کیسے بن سکتی ہے؟ بھلا ایسی عورتوں کے پیٹ سے حافظ قرآن کیسے جنم لے سکتے ہیں؟ جو عورت ناچنا گانا پسند کرتی ہے اس کے پیٹ سے ناچنے گانے والے حرام خور پیدا ہوتے ہیں۔ جو عورت بیڑی سگریٹ کی عادی ہوتی ہے، نشہ کرنے کی عادی ہوتی ہے، اس کے پیٹ سے گانجا مارنے والے، نشہ کرنے والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ جو عورت آزاد خیال ہوتی ہے، آوارہ گرد ہوتی ہے، اس کی اولاد بھی کانوں میں بالیاں ڈال کر غیروں کے ساتھ گھومتے پھرتے زندگی گزارنے والی اولاد ان کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے۔ کبھی ایسی عورتوں کے پیٹ سے، بطن سے نیک اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ آج مسلم معاشرے میں بہت سارے لوگ لڑکوں کی نہیں، کسی اور وجہ سے نہیں، لڑکیوں کی زیادتیوں سے آج پریشان ہیں۔ کئی خاندان آج صرف لڑکیوں کی آزاد خیالی سے برباد ہو رہے ہیں۔ آج لڑکی کو زعم ہے میرا شوہر 50,000 روپیے اگر کمائی کرتا ہے، میں بھی پڑھی لکھی ہوں، میں بھی کما سکتی ہوں، مجھے بھی آفس دفتر میں کام مل سکتا ہے، میں اس کی حاجت مند نہیں ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج لڑکیوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے۔ آج لڑکیوں کو یہ حوصلہ ملا ہے کہ میں اپنے پیر پر کھڑی ہو سکتی ہوں، میں خود کی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہوں، میں شوہر کی مرضیات کے مطابق دب کر کیوں رہوں۔ یہ آزاد خیالی، یہ خطرناک رجحان، یہ غلط سوچ آج لڑکیوں کے گھروں کو برباد کر رہی ہے۔ کبھی یہ لڑکیاں عزت کی، شرافت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ یاد رکھنا، تمہاری ملازمت تمہیں چین و سکون کی زندگی نہیں دے سکتی جب تک کہ تمہارا ساتھ ایک شریف مرد کے ساتھ نہ ہو۔ شوہر کے سائے کے بغیر کبھی تم عزت اور عفت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ عورتوں کو، آج کی ماڈرن لڑکیوں کو اس خام خیالی سے، اس غلط سوچ سے اور ان برے اور فاسد خیالات سے باہر آنا پڑے گا۔ اگر تم گھروں کو آباد کرنا چاہتی ہو تو تمہاری عزت کو اللہ نے گھر کی 4 دیواری میں رکھا ہے۔ ادھر نکاح بھی ہوتا ہے، ادھر دوسروں کے ساتھ تمہارے تعلقات، ادھر شوہر کے ساتھ بھی رہنا، ادھر اوروں کے ساتھ میسیجز کرنا، فون میں لمبی چوڑی گفتگو کرنا، ادھر شوہر کے گھر میں بھی ہوتی ہو، ادھر آفس کے لڑکوں کے ساتھ بھی تمہاری دوستی چلتی رہے۔
ادھر شوہر بھی تمہارے ساتھ رہے، ادھر بوائے فرینڈ بھی تمہارے ساتھ رہے، کبھی تمہاری زندگی آباد نہیں ہو سکتی، کبھی تم خوشحال زندگی نہیں گزار سکتی۔ عزت چاہتی ہو تو پردے میں رہنا پڑے گا، سکون چاہتی ہو تو شوہر کے گھر میں تمہیں رہنا پڑے گا۔ آج مجھے افسوس ہے ان مردوں پر، ان نوجوانوں پر، آج یہ بڑے بڑے ظالموں سے کم ڈرتے ہیں، بلکہ شیطان سے ان کو خوف کم ہوتا ہے، یہ بیویوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ آج الٹی گنگا بہتی ہے، آج شوہر کو بیوی سے اجازت لے کر جانا پڑتا ہے، اسی لیے آج بیچارے ان کے حالات ایسے ہیں کہ بیوی کے خوف سے کبھی ان کو اپنا موبائل بند رکھنا پڑتا ہے، بیوی کے ڈر سے کبھی ان کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کہیں جانا ہے تو شریعت کا حکم تھا کہ بیوی شوہر سے اجازت لے کر جائے، لیکن کون سمجھائے آج کے ان نوجوانوں کو، آج کے ان غلاموں کو، آج کے بیویوں سے ان ڈرنے والے ان مردوں کو کہ آج ان کو عورتوں کی اجازت لے کر باہر جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک بیوی کی اجازت نہیں ملتی قدم باہر نہیں رکھ سکتے۔ جس طرح بڑے بڑے مجرم عدالتوں سے اجازت لے کر کہیں باہر جاتے ہیں، پولیس اسٹیشنوں سے اجازت لے کر جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تعداد معاشرے کے اندر وہ نوجوانوں کی ہے جو بیویوں کی اجازت لے کر کہیں جاتے ہیں۔ یہ تو دین اسلام کی خلاف ورزی تو ہے ہی، یہ تو فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے، اللہ نے تجھے قوام کہا ہے، اللہ نے تجھے درجہ دیا ہے، اللہ نے تجھے امیر بنایا ہے، تجھے جورو کا غلام نہیں بنایا، بیوی کا غلام نہیں بنایا۔ تو ہے ان نوجوانوں پر، حد تو یہ ہے کہ ماں باپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ماں باپ کو دوائی کے لیے پیسہ دینے کے لیے ان بدبختوں کو بیویوں سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ افسوس ہے ان نوجوانوں پر، بھائی بہن کو گھر بنانے کے لیے ان کو بیوی سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ پھر تیری امیری کہاں گئی، تیری مردانگی کہاں گئی؟ اللہ نے جو تجھے مرد بنایا ہے، جو قوام اور نگران بنایا ہے، اس وحدے کی تو نے لاج کیا رکھی؟ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ جب مرد عورت کے مال کے دباؤ کے نیچے دب جاتا ہے، جب عورتوں سے مال لیتے ہو، عورتوں کا جہیز لیتے ہو، عورت کے ماں باپ کی گاڑی لیتے ہو اور اس کے گھر میں رہتے ہو اور اس کے ڈالے ہوئے ٹکڑوں پر پلتے ہو، تو جب جا کر اس مرد کو غلامی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، اس مرد کو دب کر چلنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس کا سودا ہو چکا ہے، 2 لاکھ جوڑے کی رقم کے بدلے میں یہ بک چکا ہے، بیوی کے ماں باپ کے دیے ہوئے بھیک کے گھر میں یہ زندگی گزارتا ہے، اسے دب کر رہنا پڑے گا۔ بیوی کے مال پر اس کی زندگی گزرتی ہے، اسے دب کر چلنا پڑے گا، تب جا کر یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، اسلام کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ تمہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے بیوی سے اجازت لینی پڑے، تمہیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بہن کو گھر بلانے کے لیے، گھر میں ٹھہرانے کے لیے بیوی سے منت سماجت کرنا پڑے۔ اسلام اسے بھی پسند نہیں کرتا، اسلام ایسے بزدلوں سے نفرت کرتا ہے۔ یہ اس مرد کی
کمینگی کا مظاہرہ ہے، ایک کمینہ پن ہوتا ہے۔ اللہ نے تجھے ایک مقام دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے کی اجازت ہوتی تو میں تیرے تعلق سے بیوی کو حکم دیتا۔ تو بیوی کا ایک مجازی خدا ہے۔ اللہ نے تجھے ایک عارضی مالک اسے بنایا ہے۔ اپنی اوقات کو پہچان، اپنے مقام اور منصب کو پہچان، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو۔ جب مرد اس طرح غلامی کی اور پست ہمتی کی زندگی گزارتے ہیں تو وہ خاندان اجڑ جاتا ہے، عورتیں ان پر غالب آتی ہیں، عورتیں اپنی مرضی اور اپنے من کے مطابق زندگی گزارتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، وہ عورت عزت دار نہیں ہے جو اپنے شوہر سے زبان لڑاتی ہے۔ زبان دراز عورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں سے پناہ مانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں میں نحوست کا اشارہ فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک چیز، بیوی اگر زبان دراز ہے، زبان لڑاتی ہے، اس کی زبان بہت زیادہ چلتی ہے، شوہر کی یہ نافرمان ہے، شوہر پر اپنی مرضیات کو مسلط کرتی ہے، شوہر کی باتیں ماننے کے بجائے اپنی باتوں کو شوہر سے منواتی ہے۔ یاد رکھو ایسی خاتون، ایسی عورت کے اندر نحوست ہوتی ہے۔ یہ عورت منحوس ہے، اس کی نحوست 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو آج کے اس عنوان میں خاص طور سے میں میری ان بہنوں سے گزارش کروں گا، مذہب اسلام نے تمہارے حقوق کی بڑی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ نے تمہیں بہت بڑا اجر عطا فرمایا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاتون نکاح کر کے گھر جاتی ہے، شوہر کے گھر کی صفائی کرتی ہے، اس کے کپڑوں کی صفائی کرتی ہے اور اس کی خدمت کرتی ہے، تو یہی چیزیں اس عورت کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں۔ ادھر وہ شوہر کے کپڑے اور گھر کی صفائی کرتی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے۔ عورت جب حاملہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو لڑکی نکاح کر کے شوہر کے گھر جاتی ہے، ماں باپ کی زیارت کے لیے آتی ہے، اللہ اسے حج مبرور، حج مقبول کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ بچے کو پیدا کرتے ہوئے جنتے ہوئے اگر اس کی موت واقع ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو اللہ تعالیٰ شہیدوں کے ساتھ کھڑا فرمائیں گے۔ اللہ نے تمہیں بہت بڑا اجر عطا فرمایا ہے۔ شوہر کی معیت میں، شوہر کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے جو بھی تم خدمات کرتی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس پر تمہارے اجر کو بڑھا دیا ہے۔ شوہر کے ساتھ گزاری جانے والی زندگی تمہاری نجات کا سامان بنتی ہے، تمہارے جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر امت کی عورتوں کو یہ پیغام دیا۔ میں نے عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کی جو بیٹی 4 باتوں کی پابندی کرے اور مجھے ضمانت دے، مجھ سے وعدہ کرے کہ وہ ان 4 باتوں پر عمل کرے گی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کم لوگوں کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے
کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، کہ قیامت کے دن جنت کا ہر دروازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کھولا جائے گا، بلکہ جنت کا ہر دروازہ یہ چاہے گا کہ ابو بکر میرے اندر سے جائیں۔ یہ فضیلت، یہ عزت میں اپنی امت کی اس عورت کو دیتا ہوں، میں اسے بشارت دیتا ہوں جو عورت 4 باتوں کی مجھ سے ضمانت لیتی ہے، 4 باتوں پر وہ عمل کرتی ہے۔ بڑا آسان نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے مقرر فرمایا، المرأۃ اذا صلت خمسہا۔ سب سے پہلی چیز، میری امت کی جو بیٹی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، 5 وقتہ نماز کی پابندی اس پر، بلکہ ہر بندے پر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے۔ اللہ کے بعد تمام لوگوں کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، 5 وقت کی وہ نماز پڑھے۔ دوسری چیز، وہ صامت شہرہا، رمضان المبارک کے فرض روزے وہ رکھ لیتی ہے۔ نماز روزے کے بعد تیسری چیز اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اسے راضی اور خوش رکھتی ہے، اسے ناراض نہیں کرتی، اسے تکلیف نہیں پہنچاتی، اسے اذیت میں مبتلا نہیں کرتی، اس کے سکون کو غارت نہیں کرتی، اور اسے ذلیل نہیں کرتی، اسے پریشان نہیں کرتی۔ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، چوتھی اور آخری چیز، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، اور اپنی عزت کی، اپنے جان کی، اپنی عفت کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ شوہر کے مال کی بھی حفاظت اور اپنی جان کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ یہ 4 باتیں ہیں۔ میری امت کی جو عورت ان 4 باتوں پر عمل کر لیتی ہے اور اس کی پابندی کر لیتی ہے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے وعدہ کرتا ہوں کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ پیغام اپنے گھر کی عورتوں تک پہنچائیں۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اللہ نے آپ کو غلام نہیں، اللہ نے آپ کو امیر بنایا ہے، حاکم بنایا ہے۔ آپ عورتوں کے غلام بن کر زندگی نہ گزارو۔ شریعت نے جو حدود متعین اور مقرر فرمائے ہیں، شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرو، اپنے بھائی بہن کا بھی حق ادا کرو، اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرو۔ کبھی زندگی میں تمہیں یہ مرحلہ، یہ موقع پیش نہ آئے کہ تمہارا اپنا مال اپنے ماں باپ کو دیتے ہوئے تمہیں بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑے، کہیں شرعی سفر پر جاتے ہوئے تمہیں بیوی کی اجازت لینی پڑے۔ ایسی غلامی کی زندگی بسر نہ کرو، ایسا نوکر بن کر، غلام بن کر زندگی گزارنے کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کے موقع پر جہنم میں جھانک کر دیکھا تو عورتوں کو بڑی کثرت سے جہنم کے اندر پایا ہے۔ وجہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے عورتوں کی 2 غلطیوں کا ذکر فرمایا۔ عورتوں کے اندر خاص طور سے 2 غلطیاں ہوتی ہیں، ان کے 2 جرائم نے ان کو جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ وہ 2 غلطیاں کیا ہیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں
اللہ تعالیٰ نے جو ایک خاندان اور جو حسین رشتہ نکاح کی صورت میں میاں بیوی کا وہ رشتہ جس کو اللہ نے تقدس عطا فرمایا ہے، آج کی بیٹیوں کو، آج کی عورتوں کو، آج کی بیویوں کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اپنے شوہر کا احترام ان کو نصیب فرمائے، عزت کی زندگی گزارنے کا جذبہ اللہ ان کو عطا فرمائے، ان عورتوں کو آوارہ گردی سے، آزاد خیالی سے اور غیروں کے ساتھ اختلاط، غیروں کے ساتھ وقت گزارنے کے ان ناپاک جذبوں سے اللہ امت کی، عورتوں کی، بلکہ ہر بیٹی کی، ہر خاتون کی اللہ حفاظت فرمائے۔